در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر جمعے کی شب کم و بیش رات 8 بجے سے 9 بجے تک. آج ہم یہ پروگرام آپ کے لیے لائیو پیش کر رہے ہیں. ایک شخصیت کو ہم اپنے ایوان میں مدعو کیا کرتے ہیں جن کی گفتگو، جن کی شخصیت، جن کے افکار جاننے کی کوشش کیا کرتے ہیں اور ان سے کچھ استفادہ کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیت آج ہمارے ایوان کی زینت ہے، بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت ہے، بہت ہی منفرد مہمان آج کا. اور میری بڑی خواہش تھی بہت عرصے سے کہ میں انہیں اپنے پروگرام میں دعوت دوں اور ان کی شخصیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں اور آپ کو بھی بتایا جائے، ہم جان سکیں کہ وہ اس کامیابی کی یہ منازل کس طرح طے کرتے ہوئے، کون سے وہ نشیب و فراز تھے، وہ کامیابی کے کون سے راز تھے کہ جن کو طے کرتے ہوئے، جنہیں جان کر وہ آج اس مقام پر فائز ہیں. آپ کراچی یونیورسٹی میں شعبہ سیاسیات سے منسلک رہے، شعبے کے 2 بار آپ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. ملکی اور غیر ملکی سطح، بین الاقوامی سطح پر آپ مصروف عمل ہیں. 1974 میں آپ کا ایک لکھا ہوا کلام اللہ 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 بہت ہی مقبول ہوا اور کئی بار ٹیلی ویژن سے اور ریڈیو سے نشر ہوتا رہا. آپ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ قاری بھی ہیں اور تجوید کی تعلیم آپ نے مصر جامع ازہر سے حاصل کی. آپ ویمن اسلامک مشنری یونیورسٹی کے شیخ الحدیث بھی رہے اور آج کل تفسیر قرآن اور درس حدیث کی تدریس انٹرنیشنل لیول پر کر رہے ہیں. آپ IECRC USA اور کینیڈا سے اعزازی طور پر بھی منسلک ہیں. آپ کی زیر نگرانی طلباء نے PhD بھی مکمل کیے اور جو بہت ہی منفرد بات ہے کہ آپ پولیٹیکل سائنس کے دنیا کے پہلے نابینا PhD ہیں اور پاکستان میں سوشل اور ریلیجس سائنس کے پہلے نابینا PhD ہیں. ڈاکٹر حافظ محمد عبداللہ قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی مجھے آج آپ کو یہاں پر دیکھ کر اور ہمارے ناظرین بھی بہت خوش ہوں گے اور جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو ان کی خوشی کی یقیناً مجھے امید ہے کہ انتہا نہیں ہوگی. میرا خیال ہے آپ کا تو اس وقت شکریہ اور ان کا جو ہے وہ پروگرام کے بعد جب وہ پروگرام کے بعد ہوگا معاملہ. بچپن کیسا گزرا ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بچپن بہت اچھا گزرا اور بڑا یادگار گزرا. اچھا، مطلب کہ جس طرح عام نارمل بچوں کا گزرتا ہے. کیسا ماحول تھا گھر میں والدین کے ساتھ؟ اٹیچمنٹ کس سے زیادہ تھی، ماں سے، باپ سے؟ اصل میں بچپن میں تو اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے کہ کس سے آپ کا اٹیچمنٹ زیادہ ہے. ہوتا ہی ہے کہ بچے کا سلسلہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا مطالبہ جو پورا کر دے نا اسی سے اس کا اٹیچمنٹ رہتا ہے. واہ. تو ماں اور باپ دونوں ہی ظاہر بات ہے کہ اس کے پرورش کے ذمہ دار ہیں. تو جس سے بھی اس کا معاملہ پورا ہو گیا. اچھا، قدرتی طور پر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ والدہ سے اٹیچمنٹ بچے کا عام طور پر ماں سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی والدہ سے رہا اور والد سے بھی بہرحال یعنی تعلق خاطر بھی اور تعلق جو ہوتا ہے قلبی تعلق، لگاؤ، جیسے جیسے شعور آتا گیا ان حضرات کی عظمت میں اضافہ ہوتا گیا. ماشاءاللہ. بصارت کب جو ہے وہ بچپن سے ہی پیدائشی تھی یا؟ پیدائشی تو نہیں تھی، تقریباً 2 مہینے کی عمر میں یہ واقعہ ہوا. اچھا، جس میں بینائی چلی گئی. جی. کیا واقعہ ہوا تھا کچھ؟ اب یہ تو والدین ہی بتاتے ہیں کہ شاید آنکھیں دکھنے آئی تھی. اچھا. اور اس کے بعد بس جو اللہ کا منظور تھا وہ ہو گیا. اچھا، تقریباً بچپن سے ہی آپ بصارت سے محروم رہے. جی. تو بصیرت کب سے ہے؟ ماشاءاللہ اسی وقت سے ہے. بات یہ ہے کہ یہ شعور تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. جی وہ کہ کب سے کیا ہے. بات یہ ہے کہ بچپن میں ہمارے یہاں کا ماحول کچھ اس طرح کا تھا کہ والد صاحب رات میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اچھا. اور یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اچھی خاصی رات گزر جانے کے بعد تک یہ معمول چلتا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی وقت سے یعنی قرآن مجید سے انس اور لگاؤ
اور پھر ان کی خواہش یہ تھی کہ مجھے وہ حافظ قرآن بنائے. تو کچھ ایسی صورتحال رہی, پھر والدہ کو یعنی انہی سب چیزوں سے وابستہ دیکھا, تو گھر کے ماحول سے ہی بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے. جی ہاں. تو وہاں سے یہ چیزیں جو ہے وہ بس آپ سمجھ لیں کہ طبیعت میں داخل ہوتی چلی. اچھا, حفظ قرآن آپ کے والد کی خواہش تھی کہ کریں آپ. جی. قرات آپ کا ذوق تھا؟ اصل میں قرآن مجید جب کوئی پڑھ لے اور پھر وہ قرات نہ پڑھے تو قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ سکتا وہ. ٹھیک ہے, تجوید کے ساتھ پڑھنا. تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تجوید کو علیحدہ سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے. اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بچپن سے جب قرآن مجید پڑھے تو بعض اساتذہ بلکہ یہ کرتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھاتے ہیں لیکن قواعد کے علموں سے نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک علیحدہ سے چیز ہوتی ہے, وہ علیحدہ سے کی بعد میں. اور پھر کچھ اساتذہ بھی اتنے اچھے تھے کہ بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے تجوید کو اس طرح یعنی ذہن میں کچھ رچا بسا دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ تجوید پڑھ رہے ہیں. اچھا. اور ذوق کے ساتھ, شوق کے ساتھ. الحمدللہ. علمی ذوق کس طرح سے, ادبی ذوق, علمی ذوق کس طرح سے ہوا؟ اصل میں اب وہ تو جیسے جیسے انسان مراحل طے کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی طبیعت میں کچھ چیزیں جو ہیں آتی جاتی ہیں. اچھا, پھر یہ کہ کچھ چیزیں من جانب اللہ ہوتی ہیں, اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو دینا چاہے اس کے لیے کوئی بھی ہیلا بن جائے وہ بنتا چلے گا. اچھا, ادبی جیسے آپ ذوق فرما رہے ہیں تو اس میں یہ ہوا کہ ہم لوگ بچپن میں عربی ادب پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کچھ تھوڑی بہت فارسی بھی ہوتی تھی یہ وہ, تو ادب کا مزہ آتا چلا گیا, وہ اس کے بعد پڑھتے چلے گئے اور پھر وہ بس سمجھے طبیعت کا حصہ بن گیا وہ سب کچھ. واہ واہ. اچھا, والد صاحب حفظ قرآن کے حوالے سے آپ کے تعلق سے کیا چاہتے تھے کہ آپ کیا کریں بڑے ہو کر, آپ کا مستقبل کیسا ہو؟ کچھ بھی نہیں. وہ دیکھیے اصل میں یہ لوگ بڑے سادہ تھے. ان کے ذہن میں یہ سب باتیں ہو سکتا ہے کہ ہوں گی تو صحیح. ٹھیک ہے. لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے ڈسکس نہیں کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا میں آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے تھے کہ والد آپ سے ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ؟ ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو, عرض کرتا ہوں. میں اور بھائی احمد قادری, ٹھیک ہے, ہم دونوں ظاہر بات ہے کہ بچپن اور یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ کلاس فیلوز بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انہوں نے ہماری مرضی پر اس لحاظ سے چھوڑ دیا کہ اب وہ ہمیں کب تک مشورہ دیں گے, ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کر لیں, زندگی ہمیں گزارنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اکثر و بیشتر بڑے لوگوں کے جملے بڑے سادہ ہوتے ہیں. میں اگر کبھی کسی معاملے میں ان سے مشورہ کرتا تو وہ کہتے ہیں تمہارے معاملہ تم دیکھو, مجھے چھوڑ دو. واہ واہ. تو اس طرح آغاز ہوا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہو. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم, گفتگو تسلیم صابری کے ساتھ. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر حافظ محمد عبداللہ قادری صاحب. بہت سے حوالے ان کی شخصیت کے, بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو, آپ کا علمی اور ادبی ذوق رکھتے ہیں. ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کامیابی کے راز کیا ہیں, کون سی وہ ایسے نشیب و فراز ہیں کہ جنہیں طے کرتے ہوئے وہ آج اس مقام پر فائز ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص کسی ایک حص سے محروم ہوتا ہے اسے دوسری حص میں زیادہ عطا کر دی جاتی ہے دوسروں سے. ٹھیک ہے ایسا؟ اصل میں عرض یہ ہے کہ ایک مقولہ ہے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اب جو شے اس نے لے لی کچھ جان کے لیا ہوگا کہ وہ کیوں لینا ضروری ہے. اب اس نے کیا دیا, کس کو دیا, کتنا دیا, اس کے بدلے میں کیا دیا, یہ پتہ نہیں چل پاتا اصل میں. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. اس میں ہم کیا عرض کریں کہ کیا زیادہ ملا کیا کم ملا, جو ملا اس نے اپنی قدرت سے دیا, جو ہے وہ اس کا فضل ہے اور جو ہے وہ اس کا کرم مہربانی ہے اس کی. کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کے پاس ایک عضو نہیں ہے تو وہ اس کے لیے پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جوتے کے لیے پریشان تھا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے. تو دوسرے نے کہا وہ دیکھو تمہارے پڑوس سے دوسرا آدمی گزر رہا, اس کا پاؤں بھی نہیں ہے. واہ. تو جوتے کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر جوتے کے لیے پریشانی ہو تو اس کو دیکھنا چاہیے جس کا پاؤں نہیں ہے.